اس وقت جماعت اسلامی گو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن حقیقی اپوزیشن کا کردار صرف جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کے حوالے سے کبھی بات نہیں کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان بھی ہے اور اکٹھے مل کے اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ 7 اگست کو اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلی کہ پورا پاکستان جام ہو اور ہم اس ناروا ٹیکس کے خلاف پوری پاکستان کے لوگوں کو اٹھا سکے۔ میں ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ 7 اگست کو نکلیں گے اور ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس کے نفاذ اور پیٹرولیم لیوی کے نفاذ پاکستان میں اس دونوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی تاجر تنظیموں کو اکٹھا کریں گے، عامت الناس کو اکٹھا کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0932413281 بہادر خان روزی خان میموریل ہسپتال بٹخیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جماعت اسلامی کے دفتر تشریف لائیں۔ میرے ساتھ بختیار مانی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ محمد حلیم بادشاہ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی اور سیکرٹری اطلاعات محترم جناب حافظ یعقوب رحمان صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ آج میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو شانگلہ کے اندر شانگلہ کا واقعہ ہوا ہے، بلوچستان کے اندر شانگلہ کے مائنز ورکرز ہے، مائنز کے اندر حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے نتیجے میں 2 مائنز کے اندر تقریباً 36 لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع ہے۔ میں وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، بلوچستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی لاشوں کو ریسکیو کیا جائے، اور میں تمام حکومتوں سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خاندانوں کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ جماعت اسلامی کی طرف سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شانگلہ کے مائنرز کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلی بھی بلوچستان کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر شانگلہ کے جو کارکن ہیں ان کے دلخراش واقعات سامنے آئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، معذور ہوئی ہیں لوگ۔ ہم یہ بات پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، محفوظ مائننگ کے لیے اقدامات اٹھائے جائے، اور ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ایکسپلائٹیشن بند کر دی جائے۔ ہم جب ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکسیشن کے استثناء کی بات کرتے ہیں تو یہی ہماری آرگومنٹ ہوتی ہے۔ غربت جو ہے شانگلہ اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو کہاں کہاں لے جاتی ہے، کس قسم کے ٹف جابز اور ہارڈ ورک کے اندر لے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر غمزدہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ان کے لاشوں کی ریسکیو کرنے کے لیے، باڈیز کی ریکوری کے لیے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو دفتر زحمت دی ہے، آپ آئے ہیں۔ 7 اگست کو جماعت اسلامی پاکستان نے پوری پاکستان کے اندر قومی شاہراہوں کو بلاک کرنے کا، ان کو بند کرنے کا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہے۔ بنیادی طور پاکستان کے اندر پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کے نام پہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر ایک ناروا ٹیکس لیا جاتا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں کے اندر اس میں 8,500 ارب روپے ہمارے اور آپ کے جیبوں سے نکالے گئے ہیں، اور اس سال بھی اس کے مد میں پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ اگر کسٹم ڈیوٹی اور کلائمیٹ لیوی اور فریٹ چارجز وغیرہ کو ملا لے تو ان سب کے باوجود بھی کراچی پورٹ تک 220 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہنچ جاتا ہے، لیکن ہم وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ 350 سے لے کے 400 روپے تک خریدتے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ لیوی ہے یا قیمتیں ہیں، یہ صرف پاکستان کے اندر ہے، ورنہ ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہے جس میں انڈیا ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ایون افغانستان، انہوں نے گزشتہ ہفتہ 10 دنوں کے اندر اتنی قیمتیں نہیں بڑھائی ہے، بلکہ سے بڑھائی ہی نہیں ہے۔ پاکستان نے کوئی 16-17% اضافہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی بحران ہے
اس کے اندر بطخوری کر رہے ہیں، کمائی میں اضافہ کر رہے ہیں، آسان طریقے سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ یہ دوسرے ذرائع کو ڈھونڈے، یہ عام لوگوں کے اوپر، رکشہ ڈرائیوروں کے اوپر، موٹر سائیکل سواروں کے اوپر، عام ورکرز کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آئی پی پیز کے اوپر پوری پاکستان کے اندر ایک مہم لانچ کی تھی، انہوں نے اس وقت پیٹرولیم لیوی پہ بھی مہم لانچ کی ہے۔ میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی قوم کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اس وقت جماعت اسلامی قوم کے درد کی ترجمانی کر رہی ہے، اس وقت جماعت اسلامی لوگوں کی حقیقی مسائل پہ گفتگو کر رہی ہے، اس وقت جماعت اسلامی گو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن حقیقی اپوزیشن کا کردار صرف جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کے حوالے سے کبھی بات نہیں کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان بھی ہے اور اکٹھے مل کے اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ بظاہر لڑائی شروع کر دی ہے لیکن کل الیکشن کے بعد یہ دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، عوام کے خلاف ایک ہو جائیں گے، عوام کے ٹیکس لگانے کے حوالے سے ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں پاکستانی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو آپ کے اور ہمارے ترجمان ہیں اس کے آواز پہ لبیک کہیں۔ 7 اگست کو اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلی کہ پورا پاکستان جام ہو اور ہم اس ناروا ٹیکس کے خلاف پوری پاکستان کے لوگوں کو اٹھا سکے۔ میں ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ 7 اگست کو نکلیں گے اور ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس کے نفاذ اور پیٹرولیم لیوی کے نفاذ پاکستان میں اس دونوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی تاجر تنظیموں کو اکٹھا کریں گے، عامت الناس کو اکٹھا کریں گے۔ ابھی میرے پاس پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن پوری ملاکنڈ ڈویژن کی تمام لیڈرشپ آئی تھی، انہوں نے خود آفر کی، انہوں نے خط کہا کہ اس دن ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے گاڑیوں سمیت آئیں گے، کیونکہ جو ٹیکسیشن پاکستان کے اندر ہے وہ ظالمانہ ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ٹیکس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، دوائی جو کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 2.5% جو ٹیکس لیا جا رہا ہے سیلز ٹیکس آن گڈس کے علاوہ وہ لیا جا رہا ہے، تو اس پہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن میں لائف سیونگ ڈرگز جو ہے وہ بند کر دیے ہیں۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر لائف سیونگ ڈرگز کا بہت بڑا بحران ہے، کیونکہ جو 2.5% ٹیکس لگا ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی نہیں دے رہی ہے، اس وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں دوائیاں سپلائی نہیں کر رہی ہے۔ ان قریب ملاکنڈ ڈویژن کے اندر دوائیوں کا بہت بڑا بحران جنم لے رہا ہے، اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹیکس کو واپس لیا جائے اور پیٹرولیم لیوی کو بھی واپس لیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو کال دیا گیا ہے تو میں آج اس پروگرام کے کچھ خد و خال واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 2 اگست کو ہماری تفصیلی میٹنگ ہوگی، اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو پورے پروگرام کو آرگنائز کرے گی، لیکن میں سر دست بتانا چاہتا ہوں کہ 7 اگست کو 4 بجے ہم اپنے موٹر سائیکل، اپنے گاڑیاں، اپنے رکشے، اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں، اپنے تمام جو آٹو موبائلز ہے جس قسم کی بھی ہے وہ یہاں لا کے اس سڑک پہ کھڑی کریں گے، موٹر وے پہ 4 بجے کھڑی کریں گے۔ اور میں ٹریولرز اور مسافروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جس رفتار سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، نہ صرف تیل کا شارٹیج ہوگا بلکہ پاکستان کے اندر خوراک کی قیمتوں کے اندر بھی، خوراک کے اشیاء میں بھی بحران آئے گا، کیونکہ تیل پہ ٹرانسپورٹیشن ڈیپینڈنٹ ہے، انرجی جو ہے وہ تیل کی وجہ سے ہمیں انرجی کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اس وقت، اس دن ہمارے ساتھ آپ خود بھی آئیں، اور اگر کسی کے لیے سفر ناگزیر ہے تو وہ الٹرنیٹ روٹ 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک الٹرنیٹ روٹ استعمال کرے۔ 8 بجے انشاءاللہ تعالی سکرین پہ آن لائن اور لائیو محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک تاریخی احتجاج کریں گے، امپیکٹ والا احتجاج کریں گے، اور یہ آخری نہیں ہوگا۔ اسی روز رات کو حافظ نعیم الرحمان صاحب مستقبل کا لائحہ عمل اناؤنس کریں گے،
اور جس طرح ہم نے آئی پی پی مافیا کو ایکسپوز کیا تھا، ہم پیٹرولیم لیوی کے نام پہ بھی جو بطخوئی ہے، جگہ ٹیکس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ٹیکس ایکسٹینڈ ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی عوامی طاقت سے، عوامی مزاحمت سے واپس کروائیں گے انشاءاللہ تعالی.